جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب کیا کہیں گے؟ پاکستان کی دفاعی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے، پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق کروز 4 میزائل جو ہے 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ بریگیڈیئر نادر میر صاحب پلیز؟ پاکستان اگرچہ ساری دنیا میں مشرق وسطی میں اور اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ بھی امن لانے کی کوشش کر رہا ہے، بہرحال پاکستان نے اپنی دفاعی طاقت اور دفاعی تیاریاں پوری کرنی ہے اور بڑھانی ہے، اور اسی کے سلسلے میں یہ ساری جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ بھی اس سے پہلے بھی جو ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے آگے بھی جو کامیابی آئیں گی پاکستان کو، چاہے حطف سیریز کے اندر ہے، چاہے کہ ایئر فورس میں ہے، چاہے بحریہ میں ہے، یا جو بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ہماری قابلیت جو ہے ملٹری کیپیبلٹیز میں، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پاکستان کی راکٹ فورس بھی ایڈ ہو چکی ہے، پہلے بھی میزائل فورس تھی، لیکن ایک بڑی جو آپ کو کچھ عرصہ پہلے خوشخبری آئی تھی پاکستان کی ملٹری کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ایک نیا پورا جدید راکٹ فورس کا پورا ایک مطلب ایک سسٹم، خالی میزائل راکٹ نہیں بلکہ ایک پورا سسٹم اس کے اندر ایک لایا گیا ہے، اس لیے کہ نیوکلیئر یا جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہوتی ہیں یا اسٹریٹجک ویپنری ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس سے شارٹ جو جنگ میں استعمال کرنے والے ویپن ہوتے ہیں، جیسے آپ نے انڈیا کی جنگ میں دیکھے آپ کے فتح سیریز کے راکٹ جو آپ کے چلے، اور اس کے علاوہ تو یہ اس کی مختلف کڑیاں ہیں، مختلف ویپنز ہیں جو اس کے اندر تجربہ ہو رہا ہے، ان کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کی قابلیت جو ہے، ایکوریسی جو ہے، رینج جو ہے، پیلوڈ جو ہے وغیرہ وغیرہ وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح بریگیڈیئر صاحب، یہ جو فتح 4 کروز میزائل ہے اس کی رینج 750 کلومیٹر تک ہے، تو یہ کتنا اہم تھا؟ اس سے کیا ہدف ہو سکتا ہے؟ کہاں کہاں پہ یہ یوز ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی اہمیت ہے؟ کائنڈلی بتائیے گا۔ آپ دیکھ لینا دلی 400-500 کلومیٹر پہ ہے، تو یہ اگر کسی نے تاج محل نہیں پسند کسی کو تو تاج محل تک سے تو آگے جا سکتا ہے یہ ابھی آن لائٹر سائڈ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہدف ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سے ہدف ہو سکتے ہیں، تاج محل تو ظاہر ہدف نہیں ہوگا، لیکن بھارت کے جو فوجی اڈے ہیں، ہوائی اڈے ہیں، میزائل بیسز ہیں، فیول ڈمپس ہیں، اور بہت سی چیزیں جو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کے لیے، جیسے پچھلی دفعہ کیا یا مستقبل میں تیاری کر رہا ہے، تو پاکستان کا جواب ہے اس کے پاس۔ اور میں پھر دہرا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود پاکستان نے تحمل سے، اسٹریٹجک ریسٹرینٹ سے کام لیا، نے ہمیشہ امن کی بات کی، اور میں اس میں سب سے آگے رہا ہوں کہ دونوں باتوں کی بات کہ ڈیفنس اینڈ ڈیٹرنس پوری قابلیت بھی ہو پاکستان کی، اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے، یہ اس کا ثبوت ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور بھی چیزیں ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان امن کے راستے پہ مڈل ایسٹ میں بھی، مشرق وسطی میں غزہ کے لیے، اور بر صغیر میں بھی پاکستان ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ پاکستان از اے رائزنگ جیو پولیٹیکل پاور، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس بات میں، پاکستان از دی رائزنگ جیو پولیٹیکل پاور، اور وہ اپنا دفاع کرنے کے علاوہ اپنے ساتھیوں کا، اتحادیوں کا دفاع بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی دشمن کرے گا کچھ گڑبڑ تو اس کا جواب اس کو وہ ملے گا جو اس نے سوچا نہیں ہوگا۔